بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ آج کے سبق میں سورہ توبہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے جس میں 16 رکوع اور 129 آیات بینات ہیں۔ توبہ کا معنی پلٹنا ہے، نام ہے سورت کا سورہ توبہ۔ توبہ کا معنی پلٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آیت کریمہ 117 اور 118 میں بعض اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا نام بھی سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ یہ صورت نبی مکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اپنے مضامین کے لحاظ سے سورہ انفال کا تکملہ ہے اس صورت مبارکہ سے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی صورت سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو جو شخص اسی صورت سے تلاوت کا آغاز کرے تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس صورت کے ابتدا میں اسے بسم اللہ، یہی طریقہ ہے سلف صالحین کا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور مختلف قسم کے کلمات وہ بتاتے ہیں کہ اعوذ باللہ، اس طرح کے جو کلمات ہیں، من الشیطان اللعین الرجیم، بس یہی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اور نہ لکھی گئی ہے۔ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صورت مبارکہ سورہ انفال کا تکملہ ہے۔ سورہ انفال کے اندر جو مضامین بیان ہوئے، ان مضامین کا تکملہ، ان مضامین کا پورا کرنا اسی صورت مبارکہ سے ہوا، تو اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور نہ پھر بسم اللہ اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ ہاں، اگر کوئی اسی صورت سے تلاوت کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اگر بسم اللہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اسے پڑھنی چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اب اس صورت مبارکہ میں مشرکین کے معاہدوں کی خلاف ورزی کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جو مسلمانوں نے معاہدے کیے تھے، عہد و پیمان ہوئے تھے، ان کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کا بیان کیا گیا ہے، اور اسی خلاف ورزی پر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان برأت بھی کیا گیا ہے۔ تو مشرکین کے 4 قسم ہیں۔ مشرکین کے کتنے اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ مشرکین جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ ایسے مشرکین بھی تھے جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا تھا، تو ان لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان مشرکین کو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ ان 4 مہینوں میں یا تو آپ اسلام لے آئیں، اگر اسلام نہیں لے آتے تو جزیرہ عرب سے باہر چلے جائیں،
اور اگر آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے، 4 مہینوں میں آپ نے اسلام بھی قبول نہیں کیا اور جزیرے عرب سے بھی آپ باہر نہیں گئے، تو پھر آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو ایک قسم مشرکین کا یہ تھا۔ دوسرا قسم وہ مشرک جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی کہ کتنے مہینے تک یہ معاہدہ کارآمد رہے گا اور کتنے مہینوں تک یہ معاہدہ جاری رہے گا، کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ تو ان کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ 4 مہینے تک معاہدہ ان کے ساتھ رہے گا۔ ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یا تو پھر 4 مہینوں میں جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اگر یہ دونوں کام وہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ بھی پھر جنگ کا یہ اعلان ہوگا، ان کو بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب مشرکین کی یہ دونوں قسم جو ہیں، ان کا بیان سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں یہ جو 2 قسم کے مشرکین تھے انہی کا بیان ہے۔ تیسرا قسم ہے وہ مشرک جن کے ساتھ معاہدہ ہوا لیکن انہوں نے توڑ دیا۔ ان کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش نے حدیبیہ والے مقام پر جو ان کے ساتھ صلح نامہ ہوا تھا اور معاہدہ ہوا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا۔ تو اسی کی بنا پر فتح مکہ ہوا تھا نا، سن 8 ہجری میں جو مکہ فتح ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ کفار قریش نے معاہدہ جو ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر اس کی خلاف ورزی کی تھی، اس معاہدے کو انہوں نے توڑا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ سے مکہ کی جانب گئے اور مکہ شریف میں حاضر ہوئے اور مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، چوتھا قسم ہے مشرکین کا، وہ مشرک جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن کسی خاص مدت تک تھا، کسی خاص مدت تک تھا، اور انہوں نے عہد شکنی بھی نہیں کی تھی، معاہدے پر وہ کار بند بھی تھے۔ تو جیسے کنانہ قبیلے کے بنو ضمر اور بنو مدلج، بنو ضمر اور بنو مدلج ان کا تعلق کنانہ قبیلے سے تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑا نہیں تھا۔ تو اس قسم کا مشرکین کے اس چوتھے قسم کا بیان سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے، آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ ان چاروں قسم کے اعلانات کو، یہ جو 4 قسمیں مشرکین کے، ان کے چاروں قسموں کے اعلانات کو براءت یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے، براءت یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ اور چاروں قسم کے مشرکین کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ان چاروں قسموں کے مشرکین کے احکام اس سورہ توبہ میں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا بیان بھی ہے، اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا بیان بھی ہے، عسکری پالیسی کا بھی بیان ہے، اقتصادی پالیسی کا بھی بیان ہے۔ چنانچہ خارجہ پالیسی کے ضمن میں معاہدوں کی خلاف ورزی اور پاسداری کے احکام بیان ہوئے، اور عسکری پالیسی کے ضمن میں مشرکین عرب، اہل کتاب اور منافقین کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا حکم ہے کہ ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دیا جائے، جبکہ اقتصادی پالیسی میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھی وارد ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان ہوئے ہیں کہ آپ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مصارف زکوٰۃ کا بیان بھی سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں جو سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی اسی صورت مبارکہ میں صادر ہیں، سخت وعیدوں کا بیان بھی اسی صورت مبارکہ میں ہے۔ سورہ توبہ میں مشرکین کو مسجد حرام کی تولیت سے معزول کر دیا گیا۔ پہلے مسجد حرام کی تولیت مشرکین مکہ کے سپرد تھی، وہ کعبۃ اللہ کے چابی بردار تھے، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ تو اسی سورہ توبہ میں مشرکین کو مسجد حرام کی تولیت سے معزول کیا گیا اور مسلمانوں کو مسجد حرام کا متولی بنانے کا اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد اس کعبۃ اللہ کے مسجد حرام کے متولی مسلمان ہیں۔ اور منافقین کی طرف سے فرقہ وارانہ بنیاد پر مسجد کی تعمیر کا ذکر بھی اسی صورت مبارکہ میں ہے، اور مسلمانوں کو ایسی مسجد کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ ایسی ہی مسجد جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے
وہ بنا دی گئی تھی تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا جائے اور اس مسجد کو گرا دیا جائے، تو وہ مسجد گرا دی گئی۔ اسی صورت مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان ہوا ہے کہ حضور کیوں تشریف لائے، آپ کے بعثت کا مقصد کیا ہے، اسی مقصد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، دین اسلام کو تمام ادیان پر۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اگر غیر مسلم اسلامی ریاست کا تعلیمی ویزا لے کر، کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلامی ملک میں آئے اور تعلیمی ویزا لے کر آئے، دین اسلام سیکھنے آئے، تو ان کی حفاظت کی جائے گی، یہ بھی بیان اسی صورت مبارکہ میں ہے۔ اور بخیریت واپسی کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی، اس کے جان مال کی عزت کی حفاظت بھی کی جائے گی، اور خیریت سے واپسی بھی اس کو فراہم کی جائے گی تاکہ وہ خیریت سے اپنے وطن جا سکے اور دین کا پیغام اس تک پہنچے، اور دین کو سمجھ کر اس کے بعد جیسے اس کو یہ موقع ملے کہ اسلام قبول کر سکے۔ تو ان تمام چیزوں کا بیان اس صورت مبارکہ میں جو مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب دیکھیں اس صورت مبارکہ کے کچھ آیات کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے، من اللہ سے ترجمہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، براءۃ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برات کا اعلان ہے، برات کا کیا ہے؟ اعلان ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا۔ الی الذین، برات کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا، ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ فسیحوا فی الارض، اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم چلو پھرو زمین میں، فسیحوا سو تم چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، واعلموا اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم عاجز کرنے والے نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو، بے شک تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ کافروں کو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان 2 آیات میں مشرکین کے 4 قسم، ان 4 قسموں میں جو پہلے 2 قسم تھے ان کا حکم بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان ہے، اذان اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ عمرہ جو ہے اسے حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو حج ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ ہر حج حج اکبر ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بھائی جمعے کے دن جو حج ہو وہ حج اکبر ہی کہلاتا ہے، وہ ہے، لیکن ایسا نہیں، ہر حج حج اکبر ہے۔ ہر حج کیا ہے؟ حج، ہاں یہ ہے کہ جو جمعے کے دن حج ہو تو اس کی 2 فضیلتیں ہو جاتی ہیں، کہ جمعے کے دن والی فضیلت بھی اس میں حاصل ہو جاتی ہے، اور حج کی فضیلت تو ویسے ہی ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو حج کیا جائے تو اسے حج اکبر کہا جائے، حج اکبر کے دن۔ کون سا اعلان ہوا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری ہے، بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر توبہ کرو تم، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرو، منہ موڑ لو، اعراض کرو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی، اور کافروں کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا، مگر وہ لوگ مشرکین میں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر
نہ کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کسی چیز میں، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ مدد کی انہوں نے تمہارے اوپر کسی ایک کی انہوں نے مدد بھی نہیں کی تمہارے خلاف، اور نہ مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی۔ فاتموا الیہم عہدہم، تو پورا کرو تم ان کی طرف ان کے وعدے کو، ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے متقین کو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پرہیزگاروں کو۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر اگر گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتم، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور قید کرو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے کل مرصد، ہر گھات پر، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات پر، ہر گھٹتے، مرصد معنی گھٹو کہ وہ ہر گھات پر۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر توبہ کریں وہ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کے راستے کو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک، پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرُهُ، تو آپ اسے پناہ دے دیجئے، یہاں تک کہ سنے اللہ کے کلام کو، پھر پہنچا دیجئے اس کو اس کے امن والی جگہ پر، پھر پہنچا دیجئے اس کو امن والی جگہ پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ پورا ہو گیا رکوع؟ ٹھیک ہے، کل یاد کر کے